اسرائیل کی جنوبی لبنان کے علاقے پر بمباری سے 3 صحافی شہید ہو گئے۔ جنوبی سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ شامی دارالحکومت میں سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر صہیونی فضائیہ کے حملوں میں ایک شامی فوجی جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ حسبیہ کے علاقے میں نہ تو انخلاء کے احکامات تھے اور نہ ہی وارننگ دی گئی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے حملہ کر کے 3 صحافیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے شامی فوج کی چیک پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں شام کے علاقے قفر سوسا میں 2 چیک پوسٹوں اور حمص میں 1 چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ایک شامی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں خالی کرانے کا کہہ کر دیا اور لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ جھڑپوں میں مزید 5 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اور 7 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان پر فاسفورس بم بھی برسا دیے۔ لبنان کے 3 فوجی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں طبی امداد کی فراہمی میں مصروف ہیں جبکہ کارکن اس عمل کے لیے کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ علاقے میں تنازعات کے خاتمے میں مدد کی پیشکش۔ کہا، روس مشرق وسطی میں ہونے والے واقعات پر فکر مند ہے۔ کوئی بھی ملک مکمل جنگ نہیں چاہتا۔ روس جنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کا بحران تاریخ کا سب سے خونی بحران بن گیا ہے۔ مشرق وسطی کے بحران سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ غزہ میں جنگی کارروائیاں لبنان تک پھیل گئی ہیں۔ خطے کے کئی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کو مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر رہی ہے۔ مہاجرین کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھنے کا ساتھ بحران کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسکول اور اسپتال تباہ ہو رہے ہیں، اور ماسکو نہیں چاہتا کہ تنازع پھیلے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خطے کا کوئی بھی ملک مکمل جنگ نہیں چاہتا۔ مشرق وسطی مکمل جنگ کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے غزہ پٹی اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ پٹی اور لبنان میں جاری عسکری کارروائیوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خطے میں جاری کشیدہ فضا، بالخصوص غزہ پٹی اور لبنان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ پٹی اور لبنان میں جاری عسکری کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی روک تھام اور اس سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی اور انسانی اثرات سے نمٹنے کے لیے کوششوں کا جائزہ لیا۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی کشیدگی اور تناؤ میں کمی لانے سمیت غزہ پٹی اور لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ برکس اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ مغربی کنارے پر اسرائیل کی بمباری سے بڑے پیمانے پر فلسطینی شہریوں کی اموات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ برکس اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں معاملے پر اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل اور تنازع کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں لبنان کی صورتحال پر بھی عالمی برادری کو خبردار اور شہریوں کی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کیا گیا۔ برکس کے مشترکہ اعلامیہ میں یوکرین کے معاملے پر اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل اور تنازع کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اپنے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ نے غزہ اور لبنان میں جنگ کا پھیلاؤ فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔